بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستو، قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک ایسے پل سے گزارا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ ایک ایسا پل ہوگا جو گنہگار لوگوں اور نیکوکار لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہوں گے وہ اس پل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور جہنمی لوگ ہوں گے وہ اس پل سے گر کر سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پل صراط کیا ہے اور یہ کہاں پر بنا ہے، اور لوگ پل صراط سے کس طرح گزاریں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن جہنم کی پشت پر ایک پل بنائیں گے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اس پل کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تمام لوگوں کے لیے اس پل سے گزرنا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اس پل سے ہر گنہگار اور ہر نیکوکار شخص کو گزارا جائے گا، جیسا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں کہ جس کا جہنم پر سے گزرنا نہ ہو۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم پر ایک پل بنایا جائے گا، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پل پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسولوں کو بولنے کی اجازت ہوگی، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا: اللہم سلم سلم، یا رب العالمین سلامتی سے گزار، یا رب العالمین سلامتی سے گزار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں جن کی لمبائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ پیارے دوستو، یہ جہنم کے اندر ایک خاردار درخت ہوگا کہ جس کی شاخیں کلیوں کی طرح باہر نکلی ہوں گی، اور یہ پل صراط سے گزرنے والے گنہگاروں کو جہنم میں گرانے کا کام کریں گے۔ جب یہ کیلیں گنہگار لوگوں کو لگیں گی تو وہ لوگ کٹتے ہوئے جہنم کے اندر گر جائیں گے اور پھر دوبارہ جہنم سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان اور کافر لوگوں سے کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار اور فرما بردار لوگ ہوں گے، تو پلک جھپکتے ہی پل صراط کو پار کر لیں گے، اور کچھ نیکوکار لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بجلی کی رفتار سے پل صراط کو پار کریں گے۔ الغرض ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اور اپنی نیکیوں کے مطابق اس پل صراط کو عبور کرے گا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پل صراط کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہی قیامت کے دن سب سے کامیاب انسان ہوں گے، اور جو لوگ اس پل صراط سے کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے تو قیامت کے دن سب سے بدترین اور بدبخت انسان یہی لوگ ہوں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جما لے گا۔ جب تمام نیکوکار اور بدکار لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اے جہنم، تو اپنے لوگوں کو پکڑ لے اور جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان اور گنہگار لوگوں کو پکڑ لے گی، اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار لوگوں کو اس طرح پہچانتی ہوگی جیسے تم لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ وہ پہچانتی ہوگی۔ پیارے دوستو، قیامت کا یہ وہ ہولناک منظر ہوگا کہ جب لوگ اس پل صراط پر چل رہے ہوں گے اور چلتے چلتے لوگ اچانک سے جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے۔ اس پل صراط پر چلتے ہوئے ہر ایک انسان کے دل میں یہی ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کٹ کر جہنم میں نہ گر جائے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفاعت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز فرمائے گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس وقت تک سفارش کرتا رہوں گا جب تک میں اپنے ہر امتی کو جہنم سے نہ نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کا خاتمہ تو ایمان پر ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جہنم کے اندر ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جہنم کے اندر کیوں داخل فرمائے گا؟
تو اس کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ پاکیزہ مقام ہے کہ جس کو پاکیزہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری اور ساری زندگی گناہ کرتے رہے، لیکن مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ ان کو کلمے کے دولت نصیب فرمائی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جہنم میں ڈالے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا اور ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور جب یہ لوگ اپنے گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہگار لوگوں کو جہنم سے نکال کر دوبارہ جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔